سورہ الرعد آیت نمبر 28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو کہ ایمان لے آتے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دلوں کو سکون اللہ کی یاد میں ہی ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا سکون ہے۔ دیکھیے، ایک ذکر کی وہ قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں میرے بھائیوں، وہ ہے نماز۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا واقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ یعنی یہ نماز وہ چیز ہے میرے بھائیوں جو اللہ کی یاد کو قائم رکھنے والی چیز ہے، ایک ڈیوٹی ہے جو انسان کو پوری کرنی ہے میرے بھائیوں، اور اس دھاگے کے ساتھ پھر انسان بندھا رہتا ہے۔ تو یہ 5 اوقات میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آتا ہے نا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا دامن چھڑا نہیں سکتا میرے بھائی، باقی کی زندگی بھی اس کی پوزیٹیو ہو جاتی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ نے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر کنٹینیو انسان پورے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے نمازوں کو پڑھتا رہے، تو میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، اس طریقے سے اپنے مال میں زکوٰۃ دینا، یہ بھی وہ فرض ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا جو آپ کو کرنا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد، مال خرچ کریں گے تو جس کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں نا، اس کی یاد میں کر رہے ہیں، اور یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ اگر ہم نے زکوٰۃ نہیں دی نا تو ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ جو سورہ توبہ میں آیا کہ ان کا مال جو یہ جوڑتے ہیں نا کنز بنا کے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے، تو قیامت کے دن ان کے پیٹوں پہ، ان کے پہلوؤں کے اوپر، ان کے ماتھوں کے اوپر یہی سونا اور چاندی گرم کر کے داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم نے دنیا میں جوڑا تھا۔ یہ بخاری میں حدیث ہے 1403 کہ سانپ کی شکل میں مسلط کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے حج، وہ بھی فرض ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ رمضان کے روزے، وہ بھی فرض ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی یاد دہانے کے لیے۔ لیکن نماز ایسی چیز ہے جو روزانہ 5 وقت رکھ دی گئی ہے، یعنی کوئی کتنا بھی گئے گزرا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، کم از کم 5 وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے، فرض نمازیں پڑھے، 5 وقت نمازیں پڑھے، اس کو نمازیں پڑھتی رہنی ہے، پڑھتی رہنی ہے، پڑھتی رہنی ہے اس کو نمازیں۔ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ وہ ذکر ہے جو فرض ذکر ہے میرے بھائی۔ دوسرا ذکر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے لیے یوز کیا۔ سورہ حجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس ذکر قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد دلانے والی چیز ہے، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ کی یاد دلا دے، اس لیے اسے کہا گیا الذکر۔ تیسرا جو ذکر میرے بھائیوں وہ ہے اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ خواہ کھڑے ہوئے ہو یا بیٹھے ہو، خواہ وہ اپنی کروٹوں پر لیٹ رہے ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ عائشہ سے پوچھا گیا کہ کیا اس حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرتے تھے؟ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے، خواہ وہ جنبی ہو۔ جنبی بندہ صرف قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، عام ذکر کر سکتا ہے، وہ صبح شام کے اذکار، باقی چیزیں تو کوئی پروٹوکول بھی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ غسل، وضو، کپڑے پاک ہونا، جگہ پاک ہونا، یہ صرف نماز کا پروٹوکول ہے میرے بھائی۔ نماز کے لیے یہ ساری چیزیں کرنی ہے ہمیں، جو پاکی کی حالت میں کرنے ہیں نا ہمیں کام، وہ نماز ہے میرے بھائیوں۔ نماز ہے، قرآن ہے۔ نماز کو ہم ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے، قرآن کو بھی ہم ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا آیت کریمہ جب بھی پڑھے تو وضو کر کے ہی پڑھنا چاہیے، خوشبو لگا کے ہی پڑھنا چاہیے۔ میرے بھائی جس نے کیا تھا نا ذکر، اس نے تو مچھلی کے پیٹ میں کیا تھا، یونس علیہ السلام نے، اور وہ ایسا ذکر ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس اجتہادی غلطی کو معاف کیا، اور سورہ الصافات میں فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام ہمیں اس دعا کے ساتھ یاد نہ کرتے نا تو یہ اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے۔ ایک جملے نے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا کر دیا میرے بھائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے، 3 دن اور 3 رات، یہ کتنے بنتے ہیں؟ 72 گھنٹے۔ 72 گھنٹوں اگر آپ کو ایک کمرے میں بھی جو ہے ایک ذکر کرنا پڑ جائے نا میرے بھائیوں تو پتہ لگ جائے گا آپ کو۔ اب ذرا اس شخص کے بارے میں آپ امیجن کریں جو مچھلی کے پیٹ میں ہے، گپ اندھیرا ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ میں اگر یہ ذکر کروں گا تو مجھے معافی ملے گی بھی کہ نہیں، اور وہ مسلسل ذکر کیے جا رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے عرصہ مجھے یہ ذکر کرنا ہے، اور وہاں پہ بھی کسی کرسی پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں۔ آپ دیکھ لیں کیا حالت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی۔ تو یہ دعا آپ پڑھتے رہا کریں، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو غلطیوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں انسان ہوں، میں تو غلطی کروں گا۔ اس سے بہتر کیا انداز ہو سکتا ہے عاجزی کا،
اس سے بہتر کیا انداز ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنے کا کہ یا اللہ تو غلطی نہیں کر سکتا، تو غلطیوں سے پاک ہے، غلطی پر میں شرمندہ بھی ہوں اور میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں، میں غلطی سے معافی مانگتا ہوں۔ ہمیں ترمذی میں حدیث ہے 3505 کہ جو بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ کبھی اسے محروم نہیں لوٹاتا۔ تو یہ اذکار آپ کرتے رہے میرے بھائیوں، صبح شام کی دعائیں، اذکار، مختلف اوقات کی دعائیں، ٹوائلٹ میں جاتے وقت کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، صبح اٹھتے وقت کی دعا اور رات کو سونے سے پہلے دعائیں، یہ مختلف اوقات کی جو دعائیں ہیں یہ ساری دعائیں ہیں جو آپ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرنی ہے۔ درود شریف بھی، درود شریف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ یہ دعا ہے اور دعا جتنی بھی ہے وہ اللہ سے کی جاتی ہے اور ہر دعا عبادت ہے۔ یہ حدیث ہے سنن ترمذی حدیث نمبر 3247 الدعاء هو العبادہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت بھی پڑھی پھر اس کے بعد ادعونی استجب لکم، سورہ غافر آیت نمبر 16، اے میرے بندو مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے یعنی مجھ سے دعا کرنے میں کنجوسی اختیار کریں گے، میں انہیں جلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ غافر آیت نمبر 16 پڑھی، اس بات کے ثبوت میں کہ دعا کرنا عبادت ہے۔ تو جتنی دعائیں ہیں یہ عبادت ہے میرے بھائیوں، اور جتنی بھی فرائض ہے، خواہ وہ حج کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، رمضان کے روزے ہو، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے، جس کے حلال کمانا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو سب سے بڑا ذکر میرے بھائیوں نماز ہے، اس کے بعد قرآن، تو سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کی یاد دہانی والی چیز ہے قرآن۔ لہٰذا قرآن کی تلاوت، قرآن کے احکامات کی پیروی کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے میرے بھائیوں۔ درود شریف یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے میرے بھائیوں، اچھا یہ ذکر کرنا چاہیے۔ اور کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے فرض کے طور پر کر دی ہے جیسے نماز ہے اور باقی چیزیں، اس کے بغیر آپ کا چھٹکارا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی نصیحت کرے اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہو، بس یہ نصیحت۔ اچھا ذکر کے لیے زبان ہلانا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں بھی ذکر ہو سکتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے، غور و تفکر کرنا بھی ذکر ہے۔ اصل چیز ہے اللہ کو ماننا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب تم نماز پڑھ کے اسی جگہ پر بیٹھے رہتے ہو نا، جب تم نے نماز پڑھی تھی اسی مصلی کے اوپر جب بیٹھے رہتے ہو، جب تک وضو نہیں ٹوٹتا نا، کچھ ذکر نہ بھی کرو تب بھی فرشتے دعائے رحمت تمہارے لیے کرتے رہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ میرے بارے میں وہ گمان کرتا ہے۔ جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے نا تو میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ جب وہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ یا قرآن حکیم کے درس و تدریس کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ اسی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جب فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ جانتے ہوئے بھی ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس گئے تھے نا تم، کس حال میں پایا میرے بندوں کو؟ وہ بتاتے ہیں کہ یہ حال تھی ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا مانگ رہے تھے میرے بندے مجھ سے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ جنت مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا جنت دیکھی انہوں نے؟ کہتے ہیں نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ مانگتے۔ اور کیا کہتے تھے؟ جہنم سے آزادی مانگتے تھے۔ کیا جہنم دیکھی میرے بندوں نے؟ نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ شد و مت سے مانگتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اچھا وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو وہاں ویسے آ گیا، وہاں پر اس کی نیت نہیں تھی لیکن وہ ان کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہی ایسے ہیں جو ان کی مجلس میں بھی اگر بیٹھ جائے نا ان کو بھی میں نے بخش دیا۔ میرے بھائیو قرآن حدیث کا جہاں پہ درس ہو رہا ہے نا تو وہاں پر اگر ہم بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی ہماری مغفرت کر دے گا۔ ذکر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی دل میں بھی یاد کرتا ہے نا اپنے رب کو، اللہ اس کو پھر دل میں یاد کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، یہ تو قرآن میں سورہ بقرہ میں ہے نا، اے میرے بندو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور اس سے بہتر مجلس میں ذکر کروں گا تمہارا، فرشتوں کی مجلس میں۔ اللہ کا اپنے بندوں کو یاد کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، اسی لیے میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر ہم جس بھی طریقے سے کریں نا وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔